السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ توبہ کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 9واں مرکزی موضوع منافقین ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں، چوتھے حصے کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جن میں سے پہلا ہے بخشش ناممکن۔ منافقین کی بخشش ناممکن ہے۔ یہ آیتیں کو دیکھیے گا، یہ 2 آیات ہیں جن سے بات ہو رہی ہے۔ پہلے سب سے اہم آیت ہے 80 نمبر آیت ہے، اس کو دیکھیے گا۔ 80 نمبر آیت میں اللہ نے بڑا صاف فرمایا ہے، تو ان کے لیے بخشے مانگ یا نہ مانگ، اگر ان کے لیے 70 بار بخشے مانگے تو بھی ہرگز نہ بخشے گا ان کو اللہ، اس واسطے کہ منکر ہوئے اللہ سے، اس کے رسول سے، اور اللہ راستہ نہیں دیتا نافرمان کو۔ تو یہ 80 میں اللہ نے یہ کہا ہے۔ دوسرا نقطہ اسی میں ہے کہ 70 بار کثرت سے ان کی بخش مانگنے پر بھی نہیں ہوگی۔ چل یہ 70 کا سیگا جمع کا سیگا ہے، یہ مبالغے کا سیگا ہے۔ عربی میں مبالغے یہ بھی کہتا ہے کہ 70 بار بھی کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جتنا مرضی مانگو، ایگزیکٹ 70 نہیں کہ 71 بار مانگیں گے تو کام ہو جائے گا۔ اور پھر اتنی سختی کی وجہ کیا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ کے سے کفر کرتے ہیں، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں، قوم الفاسقین ہیں، جتنے بھی فاسق ہیں نافرمان ہیں، اور نافرمان لوگوں سے اللہ کا ہدایت کو لا یہد القوم الفاسقین، ان سے ہدایت کو سلب کر لیا جاتا ہے، ان کو ہدایت کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اچھا، یہ بڑا ایک اصولی سی بات یہاں پہ آ رہی ہے، اس لیے ہم نے انشاءاللہ اپنے عقائد و اعمال سارا کچھ ٹھیک کرنا ہے۔ اس میں جو سلسلہ آ رہا ہے کہ عدم مغفرت کی جو یہاں پہ حکم ہے، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ کسی سفارش کی، شفاعت کی امید نہ رکھیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگر یہ ذات عارض کسی کے پاس نہیں ہوگا تو ایسے کافروں نافرمانوں کی کوئی شفاعت ہی نہیں کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کی اجازت ہی نہیں دے گا، اور شفاعت اللہ کی اجازت سے ہونی ہے۔ ہم آیت الکرسی میں بار بار پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو اللہ جس کے لیے اذن دے گا، جس کے لیے اجازت دے گا، اس کی شفاعت ہو سکے گی، مگر یہ نہیں ہونا۔ چلیے یہاں ایک اور چیز سمجھ لیں جو بنیادی طور پہ ہے، ایک ہے گناہ ہو جانا، ایک ہے گناہ ہو جانا، غلطی ہو جانا، اس کے اوپر استغفار ہے، استغفار ہے، اتنی اصلاح ہے۔ کہ جو بندہ استغفار نہیں کرتا اور گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا اور اس میں لگا رہتا ہے، تو پھر اللہ نے کہا ہے کہ یہ عمل کی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ تو اس لیے ایسے بد کام کرنے والوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، یہ اور یہ بڑی سخت بات یہاں پہ آئی ہے کہ جس میں اللہ نے روک دیا ہے۔ اچھا، ہم نے انشاءاللہ اپنے عقائد ٹھیک کرنے ہیں، تو ہمارا یہاں پہ ایک عقیدہ بنا ہوا ہے، کیا ہے کہ جی پکڑے خدا تو چھڑائے محمد، پکڑے محمد تو چھڑا کوئی نہیں سکتا، اللہ نے کہا۔ اور اسی میں چیز میں آ رہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو اس کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مجھے اپنی قمیض دیجیے کہ میں اس میں کفن دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جنازہ پڑھیں، ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض دی اور فرمایا کہ مجھے اطلاع دینا، میں اس پہ جنازہ پڑھوں گا۔ اسے اطلاع دی، جب آپ پر جنازے کا ارادہ کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کھینچ لیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقت جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا؟ تو اللہ نے انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، مجھے اختیار دیا ہے، تو میں تو دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ نے پھر اس کے بعد یہ سختی کی کہ منافقین کو اللہ کہ آپ کو سے بھی بنا فرما دیا، وہ اس منافق کافر اور مشرک کی تکریم اور عزت افزائی اللہ کو سرے سے قبول ہی نہیں ہے۔ اچھا، اسی میں جو چیز آ رہی ہے جی، یہ 113 نمبر آیت میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ اس کو بھی دیکھ لیجیے گا کہ نہیں لائق نبی کے اور مسلمانوں کی بخشش چاہے مشرکوں کی، اگر یہ ہوں قرابت دار، جب کہ کھل چکا ہو ان پر کہ وہ دوزخ والے، تو کسی مشرک کا کتنا بھی رشتہ دار اللہ نے روک دیا اس سے کرنے سے۔ اور یہی جو منافقین سورہ منافقون ہے 63 نمبر صورت، اس کی آیت 6 میں ہے کہ اللہ نے صاف فرمایا ہے برابر ہے تو ان پر معافی چاہے یا نہ معافی چاہے، ہرگز نہ معاف کرے گا ان کو اللہ، لا یغفر اللہ لہم، اللہ نے کہا ان کی معافی ہونے ہی نہیں سرے سے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا نقطہ ہے جی، یہ نکل کے چھٹا ہے، اپنے مال پہ سے یہ روتے رہیں گے۔ 82 نمبر آیت میں ان کے لیے رونا ہی رونا ہے، دنیا میں تو ہے، بعد میں بھی یہ رونا ہی رونا ہے ان کے لیے۔ اللہ کا یہ بڑی باتیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ تھوڑا ہنس لیں لیکن بہت سا رونا ہے اس کو، یہ اپنے جو کمال کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو رونا پڑے گا۔ اور 85 نمبر آیت میں 7واں اور 8واں پوائنٹ ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے صاف طور پہ ان کی اولاد اور ان کی جمال اس کی کثرت میں نہ جاؤ۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ عذاب ہی میرے، کیونکہ مال ہو، اولاد ہو، پھر بندے کو اصلاح کی توفیق ہی نہیں ملتی، آدمی اسی میں مغر رہتا ہے، اسی میں، تاکہ یہ مرتے دم تک کافر رہیں۔ تو بخشش نافقین کی ناممکن ہے، اس لیے ہم نے اپنے عقائد کی اصلاح کرنی ہے، اپنا سارا کچھ ٹھیک کرنا ہے،
اس ضمن میں نہ ہم آ جائے کہ ہم کسی بخشش کے ہی امیدوار نہ رہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.